تیسواں پارہ ہے تو سورۃ الزلزال پہلی آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها صدق اللہ۔ یہ سورت چونکہ اپنے ماقبل کے ساتھ جو تعلق رکھتا ہے تو ربط اس کا یہ ہے کہ ماقبل اللہ نے انسان کی کامیابی کا بنیادی جو سبب ہے وہ انسان کا ایمان اور اس کے اعمال ہے، لیکن ایمان اور اعمال کا علم وہ اللہ نے عطا فرمایا، علم الانسان ما لم يعلم، اور یہ علم اللہ نے آسمان سے اتارا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور صرف علم کو نہیں اتارا، علم کے ساتھ عملی نمونہ، حتی تأتیہم البینہ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک ہستی وہ اس علم کا عملی نمونہ۔ اب جو بندہ اس علم پر عمل کرے گا تو اس عمل کا بدلہ دیا جائے گا۔ دنیا کے اندر قانون ہے، جو محنت کرتا ہے اس کو نوازا جاتا ہے، جو غافل رہتا ہے تو وہ محروم رکھا جاتا ہے۔ تو دنیا محنت کا میدان ہے۔ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، انسان جس قدر محنت کرے گا اس کے مطابق اس کو نوازا جائے گا، اور إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ، تمہاری محنت مختلف ہے، کوئی تصدیق کرنے والا، کوئی تکذیب کرنے والا، کوئی اقرار کرنے والا تو کوئی انکار کرنے والا، کوئی ایمان اپنانے والا مومن تو کوئی کفر کا شیوہ اپنانے والا کافر، کوئی اچھے اعمال میں لگا ہوا، کوئی برے اعمال میں لگا ہوا۔ تو جب عمل مختلف ہے تو ظاہری بات ہے اس کا بدلہ بھی مختلف ہوگا، اس لیے اس بدلے کے حوالے سے اس صورت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ انسان کو اس کے عمل کا بدلہ ضرور دیا جائے گا، اور ہر عمل کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے، وہ معمولی سے معمولی عمل، ذرہ برابر، مثقال ذرۃ، ایک ذرے کے برابر بھی انسان معمولی چھوٹا سا نیک عمل کیا ہوا ہوگا یا برا عمل کیا، وہ سب محفوظ ہے۔ اس لیے اس صورت کا موضوع وہ اعمال کا بدلہ اور جزا، اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اذا زلزلت تعدل نصف القرآن، کہ یہ جو سورہ زلزال ہے ثواب کے اعتبار سے اس کو قرآن کا آدھا قرار دیا گیا ہے۔ پورے قرآن کے حوالے سے جتنا ثواب ملتا ہے تو اس سورہ زلزال کے حوالے سے آدھے قرآن کا ثواب اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ انسان کی زندگی دو طرح کی ہے، ایک ہے دنیاوی زندگی اور دوسری ہے اخروی زندگی۔ تو اولا اور آخرہ، تو یہ دنیاوی زندگی کے احکام اور اخروی زندگی کے احکام، تو یہاں آخرت ایک زندگی کا مکمل بیان کیا جا رہا ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ اس صورت میں انسانوں کو یہ بات سمجھا چکے، اور یہ بہت بڑا علم ہے اللہ جس کو نصیب فرما دے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بندہ اللہ کے رسول، مجھے قرآن کے کچھ حصہ پڑھا دیجئے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مختلف صورتوں کے بارے میں بیان فرمایا، اس کے لیے مشکل تھا، آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 8 آیات والی صورت سکھا دی۔ اس نے کہا یہ تو میں نے بہت بڑا علم حاصل کیا، اور میں اپنے اس علم پر پابند رہوں گا، میں اس پر عمل کرتا رہوں گا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس انسان نے بہت بڑی سمجھ حاصل کی، بہت بڑا سبق سیکھ لیا، کیونکہ انسان کو اس صورت میں بنیادی جو مرکزی نقطہ بیان کیا گیا ہے وہ یہ
کہ تمہارا ایک ایک عمل محفوظ کیا جا رہا ہے اور ہر عمل کا بدلہ دیا جائے گا۔ اس صورت میں اللہ جل شان جو فرما اذا زلزلت الارض زلزالہا، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ زلزلے آ جائیں گے، اس لیے اس زمین کو یہ زمین ہلا دی جائے گی، اور ہلا دیے جانے کے ساتھ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور یہ زمین جب ہلا دی جائے گی تو یہ زمین اپنے تمام بوجھ کو باہر نکال دے گی، اس کے اندر جو خزانے پڑے ہوئے ہیں وہ باہر نکال دے، چاہے وہ سونا، وہ چاندی، وہ معدنیات جتنے بھی ہیں، اور یہاں تک کہ انسان جو مردے پڑے ہوئے ہیں یہ مردے بھی باہر پھینک ڈالے گی، باہر نکال دے گی۔ حدیث کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا یہ زمین سونے کے پلر باہر پھینک ڈالے گی، جس طرح ہم یہ سیمنٹ کے پلر دیکھتے رہتے ہیں تو سونے کے یہ ستون باہر پھینک ڈالے گی، اور اس دن جب یہ انسان دیکھے گا یہ مال اتنا زیادہ ہو جائے گا کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوگا، ہر بندہ کسی محتاج کو تلاش کرے گا کہ کوئی محتاج بندہ مل جائے اس کو میں یہ کچھ صدقہ دے دوں، کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوگا، اتنا مال بہہ پڑے گا، یہ آخر زمانے میں مال حد درجے زیادہ ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ زمین اپنے خزانے باہر پھینک ڈالے گی اور یہ سونے کے ستون باہر پھینک ڈالے گی تو قاتل کہے گا ہائے ہائے یہ ہے وہ مال، آج اس کو لینے والا کوئی نہیں ہے، یہ سونا ایسے ہی پڑا ہوا ہے، ستون ہے سونے کے، کوئی لینے والا نہیں ہے، ہائے میں نے اس کے واسطے ناحق قتل کیا ہوا تھا۔ چور کہے گا ہائے میں نے اس کی وجہ سے چوری کی ہوئی تھی جس وجہ سے میرا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ جیسا کہ دریا فرات کے بارے میں نے آپ کو اس دن بتا بھی دیا کہ یہ جو فرات ہے یہ نہر خشک ہو جائے، اس کے اندر سونے کا پہاڑ نکل جائے اور سارے لوگ اس پہاڑ پہ قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے اور اس سے لوگ لڑیں گے اور بہت زیادہ خون بہہ جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے قریب بھی تم مت جانا۔ جس کے حوالے سے آج کل کی خبریں یہ چل رہی ہے کہ ترکی والے ایک ڈیم کے حوالے سے محنت کر رہے ہیں اور یہ فرات کا پانی اس میں آ جائے گا اور تقریباً اس کا پانی کم ہونے پہ لگا ہوا ہے عراق کے اندر۔ تو یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اور عجیب حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہوگا، دجال قتل کیا جائے گا اور یاجوج ماجوج نکل جائیں گے، آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ جل فرمائیں گے ایمان والوں کو ساتھ لے کر کوہ طور پہ چلے جاؤ، اور یہ سارے یاجوج ماجوج نکل کر اور یہ کہیں گے کہ ہم نے سب کو ختم کر دیا ہے اور اب آسمان والوں کو ہم نے مارنا ہے، اور یہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینک دیں گے، ادھر سے خون آلود ہو کے واپس آئیں، یہ کہیں ہم نے ان کو بھی مارا، پھر اللہ جل شانہ ان لوگوں کو بھی مار ڈالیں گے، اور اللہ ایسے مار ڈالیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام سانس لیں گے اور پھونک ماریں گے، اور جہاں جہاں تک عیسیٰ علیہ السلام کے پھونک کے اثر پہنچے وہاں تک یہ یاجوج اور ماجوج مرتے جائیں گے۔ پھر اللہ جل شانہ ایک ہوا بھیج دیں گے، وہ ہوا ان سب مردار کو اٹھائیں گے اور وہ یہ دریا کے اندر ڈال دیں گے، یہاں تک کہ کوئی کافر باقی نہیں رہ جائے گا، سارے ایمان والے ہوں گے، اور وہ سارے ایمان والے ایسے عالم میں ہوں گے اتنا ایک انار بڑا ہو جائے گا کہ اس انار کو ایک جماعت کھائے گی، ایک انار، اور اس کے جو چھلکے سے اپنے لیے ایک چھپر بنائیں گے اور اس کے نیچے لوگ سایہ لیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بکری کا دودھ پورے گھر والوں کے لیے کافی ہو جائے گا، اور ایک گائے کا دودھ پورے ایک خاندان کے لیے ایک کافی ہو جائے گا، اور پھر فرمایا کہ ایک اونٹنی کا دودھ جو ہے وہ پورے قبیلے کے لیے کافی ہو جائے گا، بڑی جماعت کے لیے کافی ہو جائے گا، اتنی برکتیں آ جائیں گی۔ اور پھر اللہ جل شانہ ایک ہوا کو بھیج دیں گے اور وہ مومنوں کے یہ بغل سے گزر کے مومن اٹھا لیے جائیں گے، اور پھر فسق و فجور ہو جائے گا اور سارے کافر
یہاں تک کہ ایک کلمے والا بھی نہ رہ جائے، اللہ اس دنیا کو ختم کر ڈالیں گے۔ پھر یہ زلزلہ، یہ زمین ختم کی جائے گی، ہلا دی جائے گی، اور یہ اپنے سارے دفینے باہر نکال دے گی۔ وقال الانسان ما لہا، جب انسان دیکھے گا تو دہشت کے مارے کہے گا اس زمین کو کیا ہو چکا ہے، یومئذ تحدث اخبارہا، یہ زمین اپنی تمام خبریں بتا دے گی، فلاں بندے نے فلاں موقع پہ فلاں جگہ پہ میرے اوپر سجدہ کیا ہوا، میرے اوپر اس نے نماز پڑھی تھی، میرے اوپر اس نے فلاں ایک عمل کیا تھا، اور کبھی کہے گی اس نے فلاں گندا کام کیا تھا، کبھی زنا، کبھی شراب، کبھی لڑائی جھگڑے، ناحق کسی کا خون بہانا، یہ زمین خود بخود بتاتی جائے گی۔ اس لیے فرماتے ہیں جب آپ فرض نماز پڑھ لے تو سنت کے لیے تھوڑے سے الگ جگہ مقرر کر لے، تاکہ آپ کے فرض نماز کے اندر سجدہ جہاں پر لگا ہوا ہے، آپ کی زمین کا یہ حصہ آپ کے سجدے پر گواہ بن جائے۔ آپ دوسری جگہ سجدہ کر لے تو وہ دوسری جگہ آپ کے لیے گواہ بن جائے۔ تو یہ زمین کل قیامت کے دن اپنی تمام خبریں بتائے گی، اور ایسی بتائے گی جیسا کہ آج ایک ریکارڈنگ کے لیے کیمرہ لگا دیا جاتا ہے اور ایک بٹن دبا دیا جاتا ہے اور سارے حالات سامنے آ جاتے ہیں، سارے حالات سامنے آ جاتے ہیں۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اور یہ زمین ایسا کیوں کرے؟ اللہ فرماتے کہ تیرے رب نے اس کو حکم دیا ہوا ہوگا۔ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُم، اس دن لوگ گروہ در گروہ ہو جائیں گے، ایمان والوں کا الگ گروہ، کفر والوں کا الگ گروہ، پھر چوروں کا الگ گروہ، زانیوں کا الگ گروہ، شرابیوں کا الگ گروہ، روزہ دار کا الگ گروہ، نمازیوں کا الگ گروہ، یہ گروہ در گروہ لوگ تقسیم ہو جائیں گے۔ لِيُرَوْا أَعْمَالَهُم، کس واسطے؟ تاکہ ان کے اعمال ان کے سامنے رکھ دیے جا سکے۔ اس لیے انسان کو کہا جائے گا اقرا، آج کے دن پڑھو اپنے اعمال نامے کو، کتاب کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج حساب لگانے کے تیری ذات ہی کافی ہے، تیری ذات ہی کافی ہے۔ انسان حیران ہوگا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس میں تو ہر چیز لکھی گئی ہے جب سے انسان مکلف بنایا گیا ہے۔ اس لیے اس قرآن کا موضوع، اس کا سبجیکٹ وہ انسان ہے، اعتبار مکلف ہونے کے۔ جب سے انسان مکلف بن جاتا ہے، بلوغت سے لے کر موت تک اس کی ساری زندگی ریکارڈنگ پہ ہوتی ہے، اور ہر ایک چیز کا اس کا حساب لیا جائے گا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کوئی بندہ ذرا برابر نیکی کا عمل کیا ہوا ہوگا یہ اس کو دیکھ پاوے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، ایک کھجور کے ٹکڑے کے ساتھ کیوں نہ ہو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقر یا لا تحقرن من المعروف شیئا، بھلائی کے کاموں میں سے کسی چیز کو بھی معمولی مت جانو۔ ایک بندے کی بخشش صرف اس وجہ سے ہوگی کہ اس نے کسی کو ایک گندم کا دانہ دیا ہوا ہوگا، بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا کیونکہ اس زمانے کے اندر لوگ گھر کے اندر آگ چلاتے تھے چولہا جلانے کے لیے، دوسرے گھر والے آگ لگائے ہوئے ہیں تو وہاں سے ایک لکڑی کا ٹکڑا جس کو آگ لگی ہوئی وہ لے کر اپنے گھر لا کے اور چولہا چلاتے تھے۔ فرمایا کہ جو بندہ کسی کو یہ چولہا چلا کر دے دے، اس پر جتنی چیز پکائی گئی ان سارے کا ثواب صدقہ کے حوالے سے اللہ اس کو عطا فرمائیں گے۔ کسی چیز کو معمولی مت سمجھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے کئی اجزاء ہیں، کئی جز ہیں، 70 کے قریب شاخیں ہیں ایمان کی۔ اعلیٰ جز کل ایمان کا شہادت اللہ الہ الا اللہ، اور سب سے ادنا جز ایمان کا کیا ہے؟ اماطۃ الاذی، اماطۃ الاذی، راستے سے ایک تکلیف دہ چیز کو اٹھانا، ہٹانا۔ اس لیے کبھی بندہ زندگی میں یہ نہ کہے کہ یہ معمولی سی بات ہے، یہ معمولی سا عمل ہے۔ اللہ پاک بعض اوقات ایک معمولی ایک بندہ صرف پیاسا ہے، کنویں میں اتر کے وہاں سے پانی پی لیتا ہے اور باہر آ جاتا ہے اور کتے کو دیکھ لیتا ہے کہ وہ پیاسا ہے، اور اس کو سمجھ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اس کو پانی کی ضرورت ہے، وہ دوبارہ کنویں میں اتر کے
اور پانی اٹھا کے لاتا ہے، اس کتے کو پلا دیتا ہے، اللہ اس کے ذریعے اس کی بخشش کروا دیتے ہیں۔ اور یہ بھی نہ کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو برائی کا بھی ذرہ برابر عمل کرے گا وہ بھی اس کو دیکھ پاوے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا ایک عورت کو صرف اس وجہ سے عذاب میں مبتلا کیا گیا کہ وہ عورت ایک بلی کو باندھ کے گھر کے اندر رکھی ہوئی، نہ خود کھلا پلا رہی تھی نہ اس کو چھوڑ رہی تھی تاکہ وہ خود حشرات الارض میں سے کچھ کھائے، اور اس میں وہ مر گئی تو اس کی وجہ سے اس کو پکڑا گیا اور اس کو سزا دی گئی۔ تو بندہ کبھی، آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا، انسان بعض اوقات اتنے نیک اعمال کر لیتا ہے کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن زبان سے ایک گندی بات نکال لیتا ہے جس کی وجہ سے یہ جہنم کا مستحق بن جاتا ہے۔ اور بعض اوقات انسان اپنی برائیوں کی وجہ سے جہنم کے اتنا قریب چلا جاتا ہے کہ اس کو جہنم کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن زبان سے ایک اچھی بات نکال لیتا ہے جس کی وجہ سے یہ جنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اس لیے صحابہ فرماتے ہیں تم تو اپنے زمانے کے اندر بہت ساری باتوں کو معمولی باتیں سمجھتے ہو، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر اس کو اپنے لیے ہلاکت کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ اور جی کوئی بات نہیں، بس کیا ہوا، ہاں جی میں نے معمولی سی بات تھوڑی سی آگے پیچھے کرا دیجیے، نہیں۔ اس لیے معمولی نیک عمل اس کو بھی معمولی نہ سمجھے، اور کوئی برائی کا کام معمولی چھوٹا سا اس کو معمولی نہ سمجھے۔ کبھی انسان پکڑا جائے، کبھی معمولی عمل کی وجہ سے اللہ پاک انسان کے نجات کے فیصلے فرما دیں۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، اور جب زمین ہلا دی جائے گی اس کو ہلا دیے جانے کے ساتھ، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے تمام بوجھ کو باہر نکال لے گی، وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہوا ہے، يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، جس دن یہ زمین اپنی تمام خبریں بیان کرے گی، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، اس لیے کہ تیرے رب نے اس کو حکم دیا ہوگا، يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، اس دن لوگ گروہ در گروہ ہو جائیں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھا دیے جا سکے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، پس جو شخص ذرا برابر بھلائی کا عمل کیا ہوا ہوگا وہ اس کو دیکھ پاوے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو شخص ذرا برابر برائی کا عمل کیا ہوا ہوگا وہ اس کو دیکھ پاوے گا۔